الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات کا فیصلہ یہ آپ سے نہ کرائیں، اور آپ کے فیصلے کو پھر یہ حرف آخر سمجھیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے میں یہ دل میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو مکمل اس فیصلے کے حوالے کر دیں۔ اس آیت کے دو مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، زندہ ہوں، صحابہ آپ کے پاس جائیں اور اپنے آپس کے معاملات کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لیں، جیسے کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جج بن کر یہ فیصلہ کریں کہ دعویٰ کس نے کیا ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے آپ کو معلوم ہے گواہ پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، جو شخص دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہوگی، والیمین علی من انکر، اور جو دعوے کا انکار کرے گا اس کے ذمے قسم ہوگی۔ شریعت کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، جو شاید بعد میں پوری دنیا کی عدالتوں میں چلا ہی ہے۔ جب بھی کسی جج کے پاس کوئی کیس آتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھیں، آپ کے پاس بھی بہت سے لوگ کیس لاتے ہوں گے، گھریلو جھگڑے لاتے ہوں گے، مسائل لاتے ہوں گے، ہر شخص کے پاس کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کیس آتا ہے، تو دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرے۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا نا کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، آخرت میں جنت ہے، جہنم ہے، تو یہ دعویٰ اللہ نے کیا، تو دلیل بھی کس کے ذمے ہے پھر ان چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کی؟ اللہ کے ذمے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں، دعویٰ کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے پاس کوئی کیس آیا، دو بندوں کا جھگڑا آیا، آپ کہیں گے کیا ٹیکنیکل باتیں لے کے بیٹھ گیا ہوں میں، سمجھانی پڑتی ہے نا، کیا خیال؟ آپ کے پاس کوئی کیس آیا، فلاں آپ کس جمشید نے سلیم کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے، سلیم کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا، جمشید کہہ رہا ہے اس نے مارا ہے لہذا مجھے انتقام لینے دیا جائے جج صاحب، تو آپ گواہ کس سے طلب کرو گے کہ مارا ہے کہ نہیں مارا؟ جمشید سے بولو گے بھائی تیرے پاس گواہ ہیں کہ اس نے تجھے مارا ہے۔ اب اگر وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ میں جب یہ مجھے مار رہا تھا تو کیا میں گواہ بناتا کسی کو؟ یہ دلیل درست ہوگی؟ ہے بھائی؟ نہیں ہوگی۔ آپ اس سے یہ کہو گے کہ عین ممکن ہے اس نے اکیلے میں تجھے مارا ہو، لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہیں بھائی، اوریجنل میں کیا ہوا ہے یہ تو اللہ جانے، ہم تو ظاہر پہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تو جھوٹا الزام لگا رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بیس پہ حق دینا شروع کر دیا جائے تو بہت سے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی۔ یہ جو میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں نا، خواتین کورٹ میں جا کے گواہوں سے ثابت کریں کہ شوہر ظالم ہے، تو اس پہ اکثر خواتین کہتی ہیں گواہ کہاں سے لے کر آئیں؟ تو کیا مطلب کہتی ہیں جن خواتین پہ ظلم نہیں ہو رہا، بس یہ رہنے دو ابھی نہیں پیوں گا، تو کچھ خواتین کہتی ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے بیچاریوں کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ پھر تو ایسے بہت ساری خواتین جن پہ ظلم نہیں ہو رہا وہ جھوٹا الزام بھی لگا دیں گی۔ باقی حقیقت میں سلیم نے جمشید کو مارا تھا یا نہیں مارا تھا، تو اصل ججمنٹ کا دن کون سا ہے؟ آخرت کا ہے نا۔ دنیا میں 100% انصاف ممکن ہی نہیں ہے۔ پاک دامن لوگوں پہ جھوٹی تہمتیں لگ جاتی ہیں اور جھوٹے لوگ بری ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ اصل انصاف کی ڈے آف ججمنٹ کون سا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ دنیا تو ظاہری طور پر ہم گواہ کے فیصلہ، یہ بھی تو ممکن ہے گواہ جھوٹ بول رہے ہوں، کیا خیال ہے بھائی؟ قیامت آئے گی، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہوتا۔
चर्ब ज़मानी से लोग बातें कर लेते हैं, घुमा घुमा के लोगों को, अच्छे भले लोगों को बदनाम कर देते हैं। तो दुनिया में एक उसूल बनाए, मैंने पिछले जुम्मे बयान में कहा था ना कि मैं वो असबाब बताऊंगा जिससे सोसाइटी में फसाद पैदा होता है। पिछला बयान मैं इस पे लेके चला था। तो उन्हीं फसादात में से, यानी वो ज़रिए बताऊंगा जिससे फसाद पैदा होता है सोसाइटी में, वो तमाम ज़राए जिससे सोसाइटी में फसाद पैदा होता है। तो उन ज़राए में एक ये भी है कि ये ना समझना कि दावा कौन कर रहा है। जमशेद ने सलीम पे इल्ज़ाम लगाया कि सलीम ने मुझे मारा है, आप बजाय जमशेद से गवाह तलब करने के सलीम से गवाह तलब कर रहे हो। सलीम तो गवाह लेकर आया कि मुझे नहीं मारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा ये वो सिस्टम बन जाएगा सिस्टम के बजाय। तो इसलिए याद रखो, आप कहोगे कि आप हमें जज क्यों बना रहे हो। भाई जज सिर्फ वो नहीं होता जो कोर्ट में बैठा हुआ है, हमें भी सुबह शाम खुद अपने बारे में भी बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं। जज बन के अपने बच्चों के बारे में फैसले करने पड़ते हैं, लोगों के बारे में फैसले करने पड़ते हैं, दोस्तों के बारे में। फिर जज की, जो कोर्ट में बैठा हुआ जज है, उसकी सज़ा तो ये होती है कि वो ये कह दे कि जेल में इतने साल डाल दो इसको, और ऐसा कर दो वैसा कर दो। हम जब सज़ा देते हैं तो अपने हिसाब से हम उसकी गीबतें शुरू कर देते हैं, हम उससे बदगुमान हो जाते हैं, उसको लोगों में बदनाम कर देते हैं, फसाद फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई मामला मेरे और आपके सामने किसी भी किस्म का आए तो सबसे पहले हमने देखना यह है कि इसमें मुद्दई कौन है, दावा किसने किया है। लिहाजा दलील हमेशा किससे पूछी जाएगी, बोलो ना क्या हो गया मेरे भाई, जो दावा कर रहा है दलील उससे पूछी जाएगी। दलील में दो गवाह भी हो सकते हैं, ये तो मामलात में है ना, शरीयत में दो गवाह नहीं है तो कराइन भी हो सकते हैं। यानी ये साबित करना कि मैं जो दावा कर रहा हूं वो दावे में मैं सच्चा हूं, ये साबित करना मुद्दई के जिम्मे है, जिस पे इल्जाम लगाए उसके जिम्मे नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। आपने देखा होगा अदालतों में जब केसेस जाते हैं तो इसकी बड़ी कोशिश होती है कि ये वाला केस कराची का केस है तो सिंध की कोर्ट में ही ये सुना जा सकता है, पंजाब में केस फाइल कर देंगे, पंजाब की अदालत कहेगी भाई हम इसके अहल हैं ही नहीं। आई बात समझ में, नहीं आ रही समझ में, तवज्जो है कि नहीं है। आपकी बाइक अंडा मोड़ से चोरी हुई, आप केस फाइल कर रहे हो चित्राल में जाके, वहां का थाना FIR काट देगा, है भाई, बोलेगा भाई मैं इसका अहल हूं ही नहीं, ये मेरे इख्तियारात में है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, चोरी हुआ अंडा मोड़ पे, आपकी बाइक चोरी हुई, अंडा मोड़ ना बदनाम हो जाए कहीं इस चक्कर में, अंडा मोड़ पे आपकी बाइक चोरी हुई, आपने कराची में ही केस फाइल किया लेकिन फैमिली कोर्ट में फाइल कर दिया जहां निकाह तलाक और के झगड़े निपटाए जाते हैं। अब जज कह रहा है भाई ये यहां का बनता ही नहीं है केस, आप कह रहे हो कि कराची में बाइक चोरी हुई है तो कराची की अदालत में ही जाऊंगा। वो कहेगा भाई ये घरेलू झगड़े निपटाने वाली अदालत है, ये क्रिमिनल केसेस निपटाने वाली, कत्ल का केस यहाँ नहीं होगा। जज सुनेगा आपका केस, पागल होगा तो सुनेगा, पागल होगा तो बैठाएगा, आजा भाई मैं फारिग बैठा हुआ था, मेरे पास करने धरने के लिए कोई काम था नहीं, कोई तलाक का केस आया नहीं, तो हमने कहा चल तेरा केस निपटा दें। जज अगर ऐसा करेगा तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे भाई, मेरे और आपके पास भी दिन रात बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिनके सुनने की हमें अथॉरिटी शरीयत की तरफ से है ही नहीं, लिहाजा उसमें जज बनना ही हराम है, लेकिन हम उसमें सबसे बड़े जज बने हुए होते हैं। वो हमारा केस है ही नहीं, हमें अथॉरिटी नहीं दी है। एक आदमी आपके पास आता है कि अबे मुफ्ती साहब देखा जमशेद की वीडियो लीक हुई है, पकड़ा गया। जमशेद भाई कोई मादरत, वो बहुत अच्छे हैं जमशेद जो यहाँ बैठे हुए हैं जो बयान सुन रहे हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। जिस जमशेद की बात कर रहा हूँ वो बयान में नहीं है और ना वो बयान कभी सुनेगा। जो भी जमशेद मेरा ये बयान सुन रहे हैं वो इसमें दाखिल है ही नहीं इस मिसाल में। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जब कोई मसला लेके आता है, कोई बात पूछता है, हम सबकी यही हालत है, यार तुझे पता है मुफ्ती साहब आपको पता है वो पकड़ा गया, उसका तो ये केस सामने आया है। हमारे कान एकदम समाअत के लिए तैयार, कहते हैं बता हुआ क्या है। मैं तो उसको बड़ा नेक आदमी समझता था, अबे मुफ्ती साहब वो तो पकड़ा गया, कायदे आजम के मजार पे डेट मार रहा था। भाई ये अथॉरिटी शरीयत ने मुझे दी है कि मैं किसी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करूं, है भाई, मेरा क्या लेना देना भाई उससे। तो ये एक जज जो गवर्नमेंट का होता है वो, उसके लिए तो हमने उसूल और ज़ाब्ते बनाए हुए हैं। मेरे और आपके लिए भी शरीयत ने कुछ उसूल बनाए हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिन केसेस में पढ़ने की तुम्हें इजाजत नहीं है, समाअत ही नहीं कर सकते तुम, केस फाइल करने की इजाजत नहीं है किसी और को तुम्हारी कोर्ट में। बहुत आती है ऐसे वीडियो, उसकी वीडियो लीक हो गई, फलाने की वीडियो लीक हो गई, ढिमकाने की वीडियो लीक हो गई, और उसे ठक ठक करके सोशल
मीडिया पे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। 10 सहाबा तो ऐसे हैं ना जिनका तरतीब से नाम लेके खुशखबरियां सुनाई हैं। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, व तलहा फिल जन्ना, व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना। पूरी तरतीब से नबी ने नाम लिए। लेकिन इनके अलावा भी कुछ सहाबा ऐसे हैं जिनको नबी ने दुनिया में इशारा करके जन्नत की खुशखबरी सुनाई। तो एक सहाबी के बारे में नबी ने फरमाया कि जन्नती हैं ये। दूसरे सहाबी कहते हैं मैं तजस्सुस में पड़ गया कि ये कौन सा ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी वजह से नबी ने इनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुना दी। अब ये तजस्सुस किसी की बुराई तलाश करने के लिए नहीं है। बुराई तलाश करने के लिए तजस्सुस की शरीयत में इजाजत नहीं है, नेकी तलाश करने के लिए है। तो सहाबी कहते हैं मैं तजस्सुस में पड़ गया कि देखूं ये क्या कर रहे हैं भाई, ताकि हम भी करें। वो कह रहे हैं उनके साथ मैंने टाइम गुजारा तो वो उतनी नमाजें वो पढ़ रहे हैं जितनी हम पढ़ रहे हैं भाई। तहज्जुद उतनी पढ़ रहे हैं जितनी तहज्जुद सारे सहाबा पढ़ा करते थे भाई, उतनी पढ़ रहे हैं जितनी हम पढ़ रहे हैं। सदका खैरात उतना ही कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं। तो भाई इनको कौन सा ऐसा काम कर रहे हो भाई, क्या आपको खुशखबरियां मिल रही? भाई रिकॉर्ड नहीं करें प्लीज, ठीक है ना। कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो जिसकी वजह से आपको इशारे कर करके बताया जा रहा है कि जन्नती, और हम भी वही कर रहे हैं, हमें नहीं ऐसी खुशखबरियां मिली हैं। देखो सारे सहाबा जन्नती तो हैं, लेकिन जब इशारा करके किसी की तरफ कह दिया जाए ये बहुत बड़ी फजीलत है। तो भाई सदका खैरात भी उतना ही हो रहा है जितना हम कर रहे हैं, रिश्तेदारी भी उतनी जोड़ी जा रही है जितनी हम जोड़ रहे हैं। सारे काम तो हमारे जैसे हैं, लेकिन खुशखबरियां आपको मिल रही हैं। तो याद रखो, अगर हम दुनिया में ऐसा मामला देखें, अब्बा एक को बहुत नवाज रहे हो, दूसरा भी उतनी खिदमत कर रहा है, अब्बा उसे नहीं कह रहे हो कि ये कामयाब होगा, पहले वाले को कह रहे हैं ये मेरा लाडला है, ये उसकी तारीफें। तो दूसरा कहेगा ना अब्बा मैं क्या सोतेला हूं, कहेगा कि नहीं कहेगा? अब्बा मैं क्या सोतेला हूं, क्या मैं जहेज में मिला था आपको? इस तरह की ताने देना शुरू कर देगा अब्बा। फिर अब्बा के जिम्मे लाजिम है ना फिर ये बताएं कि बेटा इसका एक अमल ऐसा है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, ये लाजिम है या नहीं। अगर अब्बा ना बताएं तो अब्बा गलत कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? यार ये दोनों बेटे आप ही के हैं, तो फिर ये क्या मसला है? मौजूद से हट ना जाऊं, ये आजकल बड़ा मसला चल रहा है, माँ बाप औलाद में बराबरी नहीं करते। आजकल ये बड़ा मसला चल रहा है, एक की तरफ इतनी ज्यादा तवज्जो, दूसरे के दिल में फिर मनफी जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये भी फसाद की एक बहुत बड़ी जड़ है सोसाइटी। माँ बाप समझते हैं हम पर कोई जिम्मेदारियां लाजिम नहीं है, हम माँ और बाप हैं, बच्चे पे ही सारे हुकूक है, हमारे पर तो कुछ है ही नहीं। ये मौजूद से हटना है, जो मैं एक जुमला बोल के बस जल्दी से आगे जा रहा हूँ ताकि मेरा इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। खूब एक बात अच्छी तरह समझ लो, बाप को ये इजाजत नहीं है कि बेटे को आते जाते हर वक्त ताने देता रहे, टॉर्चर करता रहे जहनी तौर पे, अपने अब्बा होने का नाजायज फायदा उठाए। बाज अब्बा बदअखलाक होते हैं, आपने अपने अब्बा के बारे में ऐसा नहीं सोचना भाई आपने खिदमती करनी है। बाज अब्बा ये भी होते हैं, अब बंदा बोलो अच्छा ये तो बिल्कुल लग रहा है मेरे अब्बा के बारे में बात हो रही है, नहीं आपके अब्बा के बारे में बात नहीं हो रही। आपको यही समझना है कि दुनिया में सबसे अच्छा अब्बा किसका अब्बा है? ऐसा अब्बा कहां से लब्बा, लब्बा कहते हैं पंजाबी में पाया। जब कोई आपसे पूछे आपके अब्बा, आप बोले ऐसा अब्बा पता नहीं कहां से लब्बा, यार इससे अच्छा अब्बा मार्केट में है नहीं। तो अब्बा ने अब्बा के बारे में यही सोचना है आपने। लेकिन अब्बा को चाहिए कि आपकी ज़बान मुबारक से निकले हुए जुमले भी अल्लाह के यहाँ कैच हो रहे हैं। ये आपकी औलाद बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है। इन्हें अल्लाह ने आपके हवाले पालने के लिए किया है, बिगाड़ने के लिए नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि टॉर्चर कर करके जहनी तौर पर, अबे तू पढ़ता नहीं, अबे तू क्या कर रहा है, अबे तू किसी काम का नहीं है, देखना ये कुछ भी नहीं बन सकता, ये मुझे जलील करेगा। ये हर वक्त, कभी कभार तो हो जाता है, हर वक्त उसको इतना गिरा देना कि वो घर में दाखिल होते हुए 100 दफा सोचे कि यार घर में नहीं आता तो अच्छा था। और माएं बेटियों के साथ कर रही होती हैं। माएं किसके साथ कर रही होती हैं? सारी माएं नहीं, बहुत सी माएं करती हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा थोड़ी माएं, बहुत सारी माएं करती हैं। हर वक्त टॉर्चर, जहनी ताने। और छोटे बच्चे जो 7 साल से कम उम्र के होते हैं वो अगर माओं से पिट रहे हैं, अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये कि माँ अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाल रही है? छोटे पे नहीं। छोटा बच्चा किस बात पे मार रहे हो? ये सारी दुनिया के साइंसदानों को जो माहिरीन है ना उनको बिठा दो और ये पूछो कि 7 साल से कम उम्र बच्चे को पीटने की कोई लॉजिक हो सकती है? सारी दुनिया के माहिर नफ्सियात, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहेंगे कि कोई वजह नहीं है इसकी, क्योंकि वो ना समझ है, उसे क्या पता क्या सही है क्या गलत है, तो मारना तो बनता ही नहीं है। लेकिन आप देखो बच्चे कैसे कुट रहे होते हैं माओ से। छोटे छोटे बच्चे के हाथ से कोई चीज गिर गई, ऐसा डांटती हैं उनको, ऐसा चीखती हैं। भाई आप क्यों बता रही हो अपने खानदान के बारे में? आपसे पूछा किसी ने? अपने अमल से बता रही हो कि हमारा खानदान अच्छा नहीं है।
یہ بہت غلط بات ہے. اب آپ نے نہیں جا کے اپنی بیگم سے لڑنا شروع کر دینا, وہ سیدھی ہوگی نہیں, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اور باپ بھی اگر کوٹ رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. اس سے چھوٹے بچے کو کچھ بھی نہیں, ہلکے سے یوں کر کے آنکھیں دکھاؤ بس, اور کچھ نہیں. تھوڑا سا کبھی کبھار تھوڑا سا اونچی, ہلکا سا کبھی کبھار اونچی آواز سے ڈانٹ دیا. یہ جو 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے نا, خوب اچھی طرح سے ہم لوگ ٹاپک میں اب آ رہا ہوں, ٹاپک پہ واپس آ رہا ہوں. 7 سال سے کم عمر کا بچہ آپ کے بتانے سے کچھ بھی نہیں سیکھے گا, آپ کے عمل سے سیکھے گا. بس دیکھو بچے کارٹون دیکھتے ہیں, کارٹون جیسی حرکتیں, تو اماں کو چیختا ہوا دیکھیں گے تو چیخنا مسٹ ہے, ابا کو چیختا ہوا دیکھیں گے چیخنا مسٹ ہے. اور ابا گھر میں کم ہوتے ہیں آج کل, ویسے بھی شریف ابا مارکیٹ سے, سوائے آپ کے ابا کے, مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں نا, تو گھر میں ٹائم بھی کم دے رہے ہیں. تو بچے زیادہ چیختے ہوئے گھر میں کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اماں کو. اب ماں نے بچے کو چماٹ لگایا, چپ ہو جا, یہ نہیں کر وہ نہیں کر, تو بچہ چپ تو ہو جائے گا, لیکن اس وقت ڈر سے چپ ہو جائے گا, لیکن وہ سیکھ گیا کہ کسی کو چپ کرانے کا شرعی طریقہ کیا ہے, یہ ہے جو میری ماں استعمال کر رہی ہے. لہذا وہ اگر لڑکی ہے تو اس کی چھوٹی بہن چیخے گی یا کچھ بھی کرے گی تو یہ اسی اسٹائل میں واجب الچماٹ سمجھے گی اس کو. بڑے بڑے خاندانی لوگ ہم نے دیکھے, آپ ان کے گھروں میں جاؤ, ایسے آرام سے سب بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایسے, حالانکہ ان کے کافی ماشاءاللہ بچے تھے, ٹھیک ہے, ہم جب گئے تو وہ بچے بڑے ہو چکے تھے, لیکن جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی وہی کچھ بتایا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر بعض بڑے تمیز کے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, اور بعض گھروں میں ہر وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ کیا WWE وہی ہے نا, ریسلنگ کا کوئی پروگرام چل رہا ہے. آپ, میں نے ایک بیان کیا تھا وہ بڑا ہٹ ہوا, بالکل صحیح بیان تھا. آپ اپنی بیگم کو تمیز سکھا رہے اور بولے تمیز سے بات کرو, اب وہ تمیز سے بات, تمیز گئی مارکیٹ سے, اب شارٹ تیل لینے چلے گئی تمیز. کبھی کبھار تو سب کچھ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کہ فرشتے تھوڑی ہیں, سب انسان ہیں نا, لیکن تمیز کے لیے گھر میں ماحول کیسا پیدا کرنا پڑے گا تمیز کا. ماؤں کو یہ بات سمجھانی چاہیے, بچوں کی ماؤں کو, کچن میں آپ کھڑی ہوئی ہو اور دوسرے کونے والے کمرے میں کسی بچی کو بلانا ہے تو یہیں سے چیخ نہیں مارو, خدا کے لیے یہاں سے چیخ نہیں مارو, وہاں جاؤ اس کو بتا دو کہ بیٹا کام ہے ادھر آ جاؤ, وہیں سے ایک دم. پھر وہ ایک دفعہ میں اس کو پتہ نہیں چلتا تو پھر وہیں سے دوبارہ, یا تو مائک کا سسٹم لگا دو, ادھر ایک مائک لگا دو, ادھر بیٹا کام ہے آپ سے, ذرا یہ چائے گرم ہونے والی ہے, میں ذرا جا رہی ہوں مارکیٹ کے, کہاں جا رہی ہوں, مارکیٹ, اس سے مارکیٹ کا تھوڑا سا اور سامان لے کر, استغفر اللہ زیادہ ہو گئی, تو یا تو یہ لگا دو, وہاں سے چیخو نہیں, وہیں سے ہاں ادھر آؤ. بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ کیا ہیں پتہ ہے آپ لوگ کو, ہم سب کیا ہیں, مسلمان ہیں. اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, جس سے میں کوئی یہ نہیں ثابت کر رہا کہ ہم بہت نہیں, کہ سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. ہمارے گھر میں بچے اللہ معاف فرمائے پڑ جاتے ہیں, یعنی میرے ہاتھ سے ہی پٹتے ہوں گے شاید, زیادہ کھل کے بات کر نہیں سکتا میں. خیر, ویسے میں نے بچوں پہ نہیں ہاتھ اٹھاتا, مجھے بچے کی غلطی دیکھ کے ہنسی آتی ہے, چھوٹے بچے, کیونکہ بچے سے کچھ غلطی ہوتی ہے نا, وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اس کی شکل دیکھ کے ہنسی آتی ہے, پتہ نہیں اس پہ غصہ کیوں آتا ہے یار. چھوٹے بچے پہ جس کو غصہ آ رہا ہے نا, تو لوگ آتے ہیں, مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیز ہے, اس کا علاج ہونا کیا چاہیے, علاج کس کا ہو, اماں کا علاج ہو, اماں کو جمع کرا دو. ان اماؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, نیچے گالیاں مجھے جو کمنٹس میں پڑتی ہیں وہ پھر مجھے پتا ہے. خیر, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بھائی. تو ہاں میں جلدی بتا دوں, دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں, اسلام میں کلچر کے حساب سے بھی ہمیں گائیڈنس دی ہے کہ نہیں دی ہے, نماز بھی پڑھو, زکوٰۃ بھی, روزے بھی, لیکن اخلاقیات بھی تو نبی نے سکھائی ہیں نا. وَيُزَكِّيهِمْ, قرآن کہہ رہا ہے نبی کا کام تزکیہ کرنا بھی ہے. اب تزکیہ کسے کہتے ہیں, پاک صاف, بہت ساری چیزیں. تو یہ جو ہے نا پست آواز سے بات کرنا, اس کا قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ چیخو پکار نہ ہو گھروں میں. ملٹی نیشنل کمپنیوں میں دیکھو جا کے, جو اچھی کمپنی ہوتی ہیں سب خاموشی کا ماحول, ٹھیک ہے, گھر میں 100% ایسا ممکن نہیں ہے, کمپنی نہیں بناتے ہیں آپ گھر کو جا کے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنی آوازوں کو پست رکھو, گھر میں چیخنا چلانا نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو وہ صحابی کا میں واقعہ سنا رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نا اس کو پکا کرتا ہوں حدیث کو تاکہ آپ کو پوری توجہ ہو جائے. صحابی کہتے ہیں میں نے تلاش کیا کہ کون سی نیکی ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارا, کوئی نیکی سامنے نہیں آئی. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود بتائیے, نبی نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے, آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں, کیونکہ چھپ کے بھی کر رہے ہوتے تو میں نے تو آپ کے پاس ٹائم گزارا ہے نا, کوئی چیز چھپی بھی ہے نہیں مجھ سے, تو آپ خود بتا دیں.
انہوں نے بتایا میں جب رات کو سوتا ہوں دل سب کی طرف سے صاف کر کے، بس اب یہ دل کا عمل تو کسی کو نظر نہیں آتا نا، کیا خیال ہے؟ کہا جب میں رات کو سوتا ہوں تو دل سب کی طرف سے صاف، کیا لینا دینا، کیا جھگڑا، کیا مسئلہ، فینش، ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے۔ آپ کو پتا ہے موبائل جب زیادہ بھر جاتا ہے تو ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئی فون تو ہینگ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی گڑبڑ اس میں بھی آتی ہے، اس میں بھی گڑبڑ آتی ہے۔ میرے واٹس ایپ پہ ہزاروں لاکھوں میسج جمع ہو جاتے ہیں، تو اگر فون میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو کمپنی واٹس ایپ میں مسئلہ پیدا کرنا ہے، تو مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیرو پہ لا کے سب کو اڑانا پڑتا ہے۔ حالانکہ مشین میں بڑی طاقت ہوتی ہے، روبوٹ وہ کام کر لیتا ہے جو انسان نہیں کر پاتا۔ آپ سوچو ایک مشین اتنا بوجھ برداشت نہیں کر رہی ہے تو ایک انسانی دل جمشید سے نفرت، سلیم سے نفرت، سسر سے نفرت، ساس سے نفرت، بیگم سے نفرت، فلانا بچہ بھی برا لگ رہا ہے، فلانے دوست نے میرے ساتھ یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اور وہ فلانا مخالف سیاسی پارٹی کا آدمی وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، کمیٹی ایسے کر رہی ہے، امام صاحب میں یہ مسئلہ، مفتی طارق مسعود کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور فلانے مولوی کا بیان سنو تو طلاقوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور فلاں کا بیان سنو تو وہ ہر وقت بینک میں جاب کرنے والے ملازمین ہی کو سودی کہتا رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ تو جہنم کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ فلانا۔ او بے بھائی کھچڑا پکا پکا کے ایسا بنا دیا ہے کہ دنیا میں انسان کا بچہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے جہنمی ہیں، یہ اکیلا جنت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھ جاؤ نا، ایسے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ابے یہ بھی ایسا، ابے مولوی، کوئی بولے مولانا صاحب، ابے مولویوں کا میں جانتا ہوں مولوی کیا ہے یار، سب کو پتا ہے میرے کو، گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں۔ ابے وہ سیاست دان اس دفعہ سنا ہے فلاں جیتے گا، ابے سب سیاست دان پٹھو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان سب کو میں جانتا ہوں، ایک سے امید تھی، ابے بس کرو یار، سب بیڑا غرق۔ اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ، اچھا ابے اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں گھسی ہوئی ہے، اس ملک میں تو کوئی ڈھنگ کا آدمی آیا ہی نہیں۔ ابے عدلیہ، ابے جج سارے دیکھے ہوئے ہیں یار، سب بکتے ہیں بھائی، ایک جج بہت، ابے ایک نہیں ہے، سب تیرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ابے سب کیا ہے؟ ابے تو شادی کر لے، ابے کیا کوئی عورت ڈھنگ کی ملے گی تو شادی کروں گا، دیکھا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ابے یہ سب آج کل عورتیں سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی اپنے شوہر سے وفا نہیں کرتی، سب کے چکر چل رہے ہیں۔ ابے تو شادی نہیں کرے گا، اولاد، ابے اولاد کو دیکھا نہیں آج کل کی اولادیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں، کھلاؤ پلاؤ، وہ ان کا آیا تھا نا، وہ کیا نام ہے، وقار زکا کا، کہ اس نے کہا بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یورپ کے حساب سے، وہاں کے حساب سے صحیح کہا، ان کو کھلاؤ پلاؤ، خرچہ کرو، اسکولوں کی تعلیم دو، یہی ہمارے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل اولادیں تھوڑی باپ پیدا ہو رہے ہیں۔ ابے کوئی لین دین کا معاملہ، ابے مفتی طارق مسعود کا بیان نہیں سنا، کسی سے لین دین مت کرو، سب چور ہیں، تو آپ بالآخر کیا کہو گے؟ یار مجھے لگتا ہے تجھ پہ کچھ جادو ہوا ہے، تیرا دماغ کھل گیا۔ ابے جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، جادو وادو کچھ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسٹائل ہے کس کا؟ قوم کا۔ سارے دنیا میں چور عامل تو ہیں، وہ تو اس میں رجوع نہیں کر رہا ہے، ذہن میں رکھنا، سارے دنیا میں چور ہیں، سارے دنیا میں دو نمبر ہیں، نہ کوئی عورت ٹھیک، نہ کوئی مرد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک، ساری فوج بھی غلط، سارے سیاستدان بھی غلط، اور جو غلط لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی غلط ہیں۔ تو یہ ایک اکیلا دنیا میں آیا ہے جو جنت میں جائے گا، اسی اکیلے کے لیے اللہ نے جنت، بزرگ سارے بزرگ بھی غلط۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس بزرگوں کی صحبت، ابے بزرگ بڑے دیکھ لیے ہم نے، لوگوں کو بتاتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اور خود لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں بزرگ۔ ابے وہ فلاں بزرگ کے پاس چلا جا، وہ لینڈ کروزر میں نہیں، وہ گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں۔ ابے وہ کوئی بزرگ ہیں اس دور میں گدھے پہ سفر کرنے جو جہازوں کا دور ہے؟ نہیں آئی سمجھ بات؟ وہ کوئی بزرگ ہیں؟ چل ادھر چلا جا، وہ جہاز میں سفر کرتے ہیں، اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ ابے دنیا کو دکھانے کے لیے اکانومی، پیسے ان کے پاس بزنس کلاس کے ہیں، صرف شو مارنے کے لیے اکانومی میں سفر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے میں کتنا سادہ ہوں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں۔ ابے نہ کوئی بزرگ چھوڑا تم نے، نہ کوئی مولانا صاحب چھوڑے، نہ کوئی مدرسہ چھوڑا، نہ کوئی مسجد چھوڑی، تو مطلب یہی ہوا نا کہ دنیا میں اکیلا میں ہی ہوں۔ یار مولانا شلوی تھانوی کے بڑے واقعات یاد آتے ہیں، وہ بیان میں ان کے ایک کراؤڈ تھا، تو ایک بندہ سامنے آ کے بیٹھ گیا اور ایسے تواضع سے نا جیسے زمین میں گڑا جا رہا ہو، جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں، ایسے بیٹھ گیا حضرت کا بیان سننے کے لیے نا، سامنے بالکل بھائی نارمل وے میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے، تو وہ اکیلا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے کڑک مزاج، ان کی نسبت تھی جلالی، جیسے حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر کے ہاں پارسل کا انتظام نہیں تھا، پارسل کا انتظام تھا، ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ ایک مسئلہ پوچھا شرعی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے ڈانٹ لگائی، تمہیں معلوم ہے تو بتا دو، سب کو پتا ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، تو تمہیں سنتے جو پوچھا تم بتا دو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دو مجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم، آپ کہہ رہے ہو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے، حالانکہ حدیث میں یہ ہے، صحابہ سے پوچھا نبی نے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ
وہ اس لیے بتایا کہ صحابہ جانتے تھے نبی نے ہم سے سوال اس لیے نہیں پوچھا کہ ہم جواب دیں، اس لیے پوچھا تاکہ ہماری توجہ نبی کی طرف ہو جائے، تو وہاں تو یہ جواب بنتا تھا. لیکن جب کوئی سوال کسی سے پوچھا جا رہا ہو اور وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے بجائے دائیں بائیں جائے تو پھر حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا ہے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاق دے کے آتا، بہت ساری روایتیں سر پہ کوڑے مارتے تھے پہلے، اس کے بعد جواب دیتے کہ بیوی حرام ہو گئی. یہ پیکج بھی صرف کس کے پاس تھا؟ بولو حضرت عمر. میں نے نہیں کہیں کسی حدیث میں دیکھا یا کسی تابعی یا کسی امام یا کسی بزرگ کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاؤ کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس نے کوڑا مارنے پہلے ڈنڈا مارا ہو، جواب اس کے بعد دیا ہو. ہونا تو یہی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ ہم تو سوچ رہے ہیں اپنے دارالفتہ میں کرنٹ والا وہ رکھ لیں جو 3 طلاقیں دے کے آئے نا پہلے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. جب شادی ہونے والی ہو نا اس سے پہلے زبان کو تالا لگا دو، زبان کو تالا لگا دو. بولے یہ کام نہیں کرنا بس، کیونکہ اس میں ریورس گیئر نہیں رکھا اللہ نے. خیر، تو حضرت عمر ڈنڈے پہلے مارتے تھے اس کو. او جائے یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو پتا چلا کہ فلاں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو جا کے اس کی کمر پہ کوڑے مارے ہیں، کبھی سر پہ کوڑے مار رہے ہیں، کبھی یعنی جو باڈی کا پارٹ اویلیبل ہوا، آسانی سے اویلیبل تھا، اسی پارٹ کو حضرت عمر نے کوڑوں سے نشانہ بنایا ہے. ہاں تو کیا بات ہے جی؟ ہاں تو حرام ہے نا طلاق دینا، 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے نا، وہ تو حرام ہی ہے. وہ حضرت عمر اس پہ نہیں اس کو کوڑے مارے تھے طلاق کیوں دی ہے، وہ تو تمہارا مسئلہ ہے، تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے، غلط طریقے سے کیوں دی ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ حضرت عمر نے کوڑے اس پہ نہیں مارے کہ طلاق کیوں دی ہے، مارے اس پہ کہ ناجائز طریقے سے کیوں دی ہے، اکٹھی کیوں دے دی ہیں 3. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب جنرل مشرف کا دور تھا نا، اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ 3 طلاقوں کو اللیگل قرار دیا جائے. جو 3 طلاقیں دے گا اس پہ کیس ہو، اس پہ کیس کورٹ میں سزا ہونی چاہیے اس کو. جب چند لوگوں کو سزا ہوگی تو باقی سارے انسان کے بچے بن جائیں گے. لیکن میری اس پہ رائے یہ تھی کہ اگر حکومت سزا رکھ دے گی نا اس پہ کہ 3 طلاقوں پہ سزا، تو ہماری قوم ایسی ہے کہ 3 طلاقیں دے کے مکرنا شروع ہو جائے گی. پھر یہ سزا سے بچنے کے لیے طلاقیں بھی دیں گے اور کورٹ میں بیان دیں گے ہم نے نہیں دیا ہے. تو یہ اس دور میں میرا خیال ہے یہ قانون میں بڑی پیچیدگیاں ہیں اس میں. اگر سزا کا قانون بنا دیا تو لوگ سزا سے بچنے کے لیے حرام بیوی کو حلال کرنا شروع کر دیں گے، بولیں گے ہم نے دی نہیں ہے. خیر، تو وہ صحابی جو تھے ان کی نیکی کیا تھی؟ ان کی نیکی یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو دل سب کی طرف سے صاف کر کے، کوئی برا نہیں ہے بھائی، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ. اب دیکھو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنی بڑی نیکی ہے. پہلی بات یہ نیکی آسان نہیں ہے یہ نیکی. ہاں میں وہ بتا رہا تھا حضرت حکیم الامہ کا واقعہ نا، ایک بندہ آیا اور ایسے بیٹھ گیا، ایسے عاجزی کے ساتھ بیٹھ گیا. تو حضرت حکیم الامہ کی عادت تھی اسی وقت بات کو پارسل کرنا، ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں بعد میں پکڑائی میں آئے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ آرام سے بیٹھو جیسے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ کیا ساری سکینت تم اکیلے پہ نازل ہو رہی ہے؟ پورا بیان صرف تمہیں کو سمجھ میں آ رہا ہے، باقی سارے ایسے ہی آئے ہوئے ہیں، کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں لوگ؟ پھر یہ بھی آگے کہا کہ مجھے شیطان بنانے آئے ہو. کیا مطلب؟ جب آپ کو کوئی اتنی رسپیکٹ دے کہ جھکائی جا رہا ہو تو پیر صاحب تھوڑے دنوں میں اپنی اوقات بولو بھول جاتا ہے. جب مرید حضرت حضرت حضرت، میں نے بہت سے حضرتوں کو کھسکتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اگر عقل کامل نہ ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں. اگر عقل کامل نہ ہو، برا آدمی کو تو پتہ ہے میں برا ہوں، وہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑے گا. نیک آدمی کو تو یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں. اگر عقل کامل نہیں ہے تو یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے. سب سے پہلا فتنہ جو نیک لوگوں میں ہوتا ہے نا، جو عقل جن کی کامل نہیں ہے، وہ مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا کیا کام کیا ہوگا؟ مسجد کے جو پڑوس کے مسجد کا امام ہے جس کو عزت دینی تھی اس کے کیڑے نکالنا شروع. امام سب سے پہلے گھبراتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی نیک آدمی نہ آ جائے، یہ میرا خون پیتا رہے گا بیٹھ کے. آپ یوں کیوں کر رہے ہیں، آپ یوں کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسے کیوں نہیں، آپ یوں، آپ خرامہ کیوں نہیں چلتے، وغیرہ وغیرہ. اتنی بڑی ٹینشن ہے نا اڑوس پڑوس میں نیک آدمی کا ہونا، بشرطے کہ اس نیک کی عقل کامل نہ ہو. باقی نیک کا ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے. ایک تابعی نے کوفہ میں مکان بیچا، مکان کی قیمت فار ایگزامپل 50,000 تھی، فار ایگزامپل $50,000 کی بات کر رہا ہوں. تو اور بیچا کتنا؟ $100,000 میں. فرض کرو کوفہ میں کیا کرنسی تھی مجھے تو نہیں پتا نا، وہ تو درہم دنانیر چلتے تھے. لوگوں نے کہا یہ مکان 50,000 کا ہے اور آپ 1,00,000 میں بیچ رہے. انہوں نے کہا پڑوس میں فلاں صحابی رہتے ہیں، ان کی قیمت بھی لگا رہا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ صحابی کی توہین، مطلب اتنا خوبصورت پڑوس تمہیں مل رہا ہے، ایسی چھوڑ دوں میں؟ اڑوس پڑوس میں نیک آدمی کا ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن جس نیک کی کھوپڑی گڑبڑ ہے نا، وہ بہت بڑا فسادی ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا فسادی ہے کہ توڑ دے گا مسجد کو 2 حصوں میں. وہ نمازیوں کو توڑ دے گا. وہ ہر وقت پھس پھس کے نا، یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ ویسے کر رہے ہیں، فلانا ایسا ڈمگانا ایسا.
جان چھڑانا مشکل. بھائی امام میں کوئی خرابی ہے, اگر آرام سے ٹھیک کر سکتے تو کر لو, ورنہ بولو یہ ہمارا کیس ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کیس کی سماعت کے آپ اہل ہو ہی نہیں. بولے ہمارا کیس ہی نہیں ہے بھائی, ہم جاتے ہیں نماز پڑھیں گے, پتلی گلی سے نکلیں گے, ختم. تو وہ ہاں, حضرت حکیم الامہ نے کیا فرمایا, تم مجھے فرعون بنانے ہیں. بھائی ذرا پانی پلا دیں گے, کوئی سادہ پانی ہو, ٹھنڈا نہ ہو, آپ چلے جاؤ بیٹا. تو کیا فرمایا حضرت عمر حکیم الامہ نے, تم مجھے شیطان بنانے ہیں. وجہ کیا ہے, جب پیر و مرشد کے سامنے ایسے جھکے جا رہے ہو نا ہر وقت, 2-4 اس طرح کے مریدین پیدا ہو جائیں تو پیر صاحب اپنی اوقات بولو بھول جائے. وہ اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ واقعی میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اور جس دن انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اسی دن سے اس کا زوال شروع. انہوں نے کہا نارمل رہا کرو. صحیح ہے, جیسے سب بیٹھے تھے. ایک دفعہ حکیم الامہ کے پاس کوئی شخص اپنا بچہ لے کر آیا, چھوٹا بچہ, اس کو اتنا ڈرا کے لایا نا کہ یہ بڑے عالم ہیں, چپ کر کے بیٹھے, اتنا ڈرا دیا اس بیچارے کو. وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ایسے تمیز سے. تو مولانا شرف علی تھانوی کی اپنی اولاد تو تھی نہیں, اس لیے وہ کبھی کبھار رشتہ داروں کو منگوا لیا کرتے تھے بچوں کو کہ بھائی آ جاؤ تھوڑا سا کھیل کود لیں. تو بچہ بیٹھا ہوا ہے تمیز سے, اس کو اتنا ڈرا دیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بچہ نہیں ہے, یہ بچے تو ایسے ہوتے ہیں, کوئی آئے, کوئی میری ٹوپی اچھالے, کوئی جو ہے نا ادھر کلابازیاں کھائیے, کہ بچہ تھوڑی ہے یہ. تو جس پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے نا اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر, تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ میں سب کی طرف سے دل صاف کر کے سوتا ہوں, سب اچھے ہیں. بس یہ اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی طبیعت میں حسد ہو, طبیعت میں فساد ہو, غیبتیں سن کے خوش ہوتا ہو, اس کی یہ سوچ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر ہم سب کے بارے میں یہ گمان کریں سب اچھے ہیں, پھر تو لوگ ہمیں ڈسنا شروع کر دیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کہا بھی سب اچھے ہیں, لہذا ایک بندہ آیا کہ 50,000 دے دو کل واپس کر دوں گا. آپ نے سوچا سب اچھے ہیں, یہ لے 50,000 کل واپس کر دینا, وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ. تو آپ نے کیا کیا کہ جی آپ نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ یہ گمان رکھا کرو سب بہت اچھے ہیں, یہ لے بھائی اچھے آدمی 50 نہیں تو 1 لاکھ لے لے, کل واپس کر دینا, یہ لے. وہ اچھا آدمی مارکیٹ سے شاٹ. بچی کے لیے رشتہ آیا, آپ نے کہا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے سب کے بارے میں اچھا گمان کرو, ماشاءاللہ اس کا گیٹ اپ بھی اچھا, بچی کے لیے رشتہ مانگا ہے, لاؤ یار ابھی قاضی کو بلاؤ, کل کس نے دیکھی, چل بھائی نکاح پڑھایا, یہ لے بھائی. کیونکہ سب مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, اچھے چل رہے ہیں. نا یہ مطلب نہیں ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملات کرنے ہوں, عاملو کل اجانب, ایسے جیسے اس کو جانتے ہی نہیں ہو, بلکہ معاملہ کرنے میں یہ برا ہے. معاملات میں کیا سوچنا ہے, یہ برا ہے. یعنی برا کا مطلب 100% یقین سے تو کسی کو نہیں کہہ سکتے, یعنی ظاہر یہی فرض کرنا ہے کہ ایسے اس کے ساتھ معاملات کرنے جیسے کسی برے آدمی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا دلائل کے ساتھ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ اچھا ہے, رشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پاکستان میں اگر دلائل کے ساتھ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے, پیسے پھر بھی نہیں دینے, کیونکہ وہ دلائل بھی جھوٹے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ تک ثابت ہونا بہت مشکل ہے. کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو, ورنہ سب بیکار کی باتیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے کا اللہ نے ہمیں اہل ہی نہیں بنایا, لہذا وہ ہماری عدالت میں لگ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آ گیا کہ میں نے فلاں کو برائی میں دیکھا, میں نے فلاں کو برائی میں دیکھا, فلاں کی ویڈیو لیک, فلاں کی ویڈیو لیک, آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو شیئر کرنے کی. آپ کیا بولو گے, بھائی کسی کا پرسنل معاملہ ہے, ہمیں شریعت نے دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے, دوسروں کے عیبوں کو ہمیں شریعت نے اچھالنے کا حکم نہیں دیا. ہم کیا کریں گے, اس پہ پردہ ڈالیں گے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, جیسے دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے, ہم بھی ان دوسروں میں داخل ہیں. اپنے عیبوں کو بھی چھپانے کا حکم ہے, اپنی برائی بھی کسی کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہے. بے وقوفی میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے سارے راز بتا رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ کیا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا. اور دنیا میں ان سے بڑے بے وقوف میاں بیوی نہیں ہیں جو شادی سے پہلے کا سب بتا دیں کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے ہمیں. بھائی ابھی تعلقات اچھے ہیں, ذرا سے خراب ہوئے, یہی ٹرسٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے. میں نے سنا ہے نا واقعات ایسے, جب میں فون سنا کرتا تھا, خاتون بیچاری کا کوئی ہوگا, اللہ معاف فرمائے, بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, پرانا کوئی چکر ہوگا, شادی کے بعد اپنے میاں کو بتا دیا اور یہ سوچ کے بتایا کہ میرا میاں کو اب مجھ پہ ٹرسٹ آ جائے کہ ماشاءاللہ میں کتنی صاف ہوں کہ جو ہے میں منافق نہیں ہوں, میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ ڈائلاگ فلموں سے سیکھے ہوتے ہیں کم بختوں نے. فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے. فلموں میں تو ایک آدمی 100 بندوں کو مار کے قتل کر کے چلا جاتا ہے,
اللہ معاف فرمائے، بچپن میں جو ہم نے کوئی فلم دیکھی نا، اللہ معاف فرمائے، توبہ توبہ کر لی ہے، پرانی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. ایک ہیرو کو 100 گولیاں لگی تھیں، پاکستانی مووی تھی، 100 گولیاں لگی ہیں پھر بھی بچ گیا. یہ پاکستان ہی کا کمال ہے. پاکستان بہت عظیم ملک ہے. ایسی جگہ سے لوگ جیتتے ہیں یہاں الیکشن میں جہاں کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، جہاں سے کھڑے نہیں ہوتے. ایک یہ کوالٹی ہمیں صرف کہاں ملتی ہے؟ پاکستان.